الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم صائم أطيب عند الله من ريح المسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين. قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، رمضان المبارک کا رحمتوں والا مہینہ ہمارے لیے جاری و ساری ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پہلا عشرہ آج مکمل ہونے کو ہے۔ یقیناً جو لوگ اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے بجا لاتے ہیں، انہیں دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے بے مثال اجر اور بلا حساب رزق عطا کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس لحاظ سے بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے کہ انسان اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا اور اپنی دیگر نفسانی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اللہ ہی کے لیے بھوک پیاس اور اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے بلا حساب اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اور صرف اجر ہی نہیں بلکہ روزہ دار کا ہر ایک عمل، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر روزہ دار سوتا ہے، آرام کرتا ہے، تو اسے اس سونے اور آرام کرنے پر بھی اللہ کی طرف سے اجر دیا جاتا ہے، اور اس کا وہ سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں ایک شخص اپنا روزگار کرتا ہے، حلال رزق کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اس کا حلال رزق کے لیے کوشش کرنا رمضان کے مہینے میں یہ بھی عبادت کے مقابل تصور کیا جاتا ہے۔ الغرض یہ کہ روزہ دار کا ہر ایک عمل جو وہ جائز طریقوں سے کرتا ہے روزے کی حالت میں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تو عام دنوں کے مقابلے میں ان ایام میں، ان مبارک دن اور راتوں میں اسے اس کا پورا پورا اجر دیا جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی روزہ دار سے کتنی محبت کرتا ہے
اور اللہ کے ہاں روزہ رکھنے والے شخص کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ سارے ثواب، فضائل، مراتب ایک طرف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ والذی نفسی بیدہ، بات کو مضبوط کرنے کے لیے اور بات کو پکا کرنے کے لیے، تاکہ ہر ایک شخص کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، حضور فرماتے ہیں اس ذات کی قسم ہے کہ جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ کی ذات کی قسم، لخلوف فم صائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزہ دار کے منہ سے جو بو اٹھتی ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بو، وہ مسک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اطیب عند اللہ من ریح المسک، جو مشک اور عنبر کی خوشبو ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ روزہ دار کے منہ سے اٹھنے والی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو روزہ رکھنے والا شخص، یاد رکھیے، یہ کوئی معمولی عبادت نہیں کر رہا، بلکہ یہ بڑی عظیم عبادت بجا لا رہا ہے، اور ایک ایسی عبادت بجا لا رہا ہے جو خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہی ہے، اس میں کسی اور کے شرک کا شائبہ نہیں ہے کہ شاید یہ شخص یہ عمل کسی اور کے لیے کرے گا، بلکہ یہ روزہ میری ہی رضا کے لیے رکھتا ہے، اس لیے اجر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی روزہ دار کو عطا کرتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود روزہ جہاں اپنے اندر بہت سارے فضائل لیے ہوئے ہے، روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تمام خوشبوؤں سے زیادہ پسند ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط اور کچھ ضوابط ہیں۔ ایک شخص ہے صبح سے شام تک اس نے بھوک پیاس برداشت کی، تو کیا اللہ کے ہاں وہ روزہ دار ہے؟ یقیناً دنیا کے قانون میں ہماری نظر میں وہ روزہ دار ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس وقت وہ روزہ دار ہوگا، اور یہ تمام فضائل اس وقت اسے ملیں گے جب وہ روزے کے تقاضوں کو بھی پورا کرے گا۔ اس کا جو احترام ہے، جو ادب ہے، ان کے تقاضوں کو جب یہ پورا کرے گا تب اسے یہ تمام فضائل اور مراتب یہ اس کو عطا کیے جائیں گے۔ ان میں سے یاد رکھیے بنیادی چیز وہ اپنے آپ کو لغویات سے بچانا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ہر وہ عمل جو کہ روزے کی روح کے منافی ہے۔ جس طرح کہ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ حضور نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں چھوڑتا، والعمل به، اور جھوٹ بولنے کے لیے یا جھوٹ کے متعلق جتنے بھی اعمال ہیں، یعنی جتنے برے اعمال ہیں، ان کو اگر وہ نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ، تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صبح سے شام تک کھانا پینا بھی چھوڑ دے اور اپنا ساری جو ہے وہ خواہشات کو چھوڑ دے، اللہ کو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ فضیلت روزہ دار کو اس وقت ملتی ہے، اللہ کا قرب اس وقت نصیب ہوتا ہے کہ جب یہ جھوٹ بولنا اور اس کے جتنے بھی متقاضی اور برے اعمال ہیں ان کو بھی یہ چھوڑ دے، تب اسے روزے کے وہ فضائل ملیں گے۔ ایک شخص روزہ دار بھی ہے لیکن وہ زبان سے مسلسل غیبت بھی کر رہا ہے، اس کا روزہ ہے لیکن وہ زبان سے جھوٹ بھی بول رہا ہے، اس کا روزہ ہے، کھانے پینے کا تو روزہ ہے، لیکن وہ مسلسل اپنے گاہک سے، اپنے جو ہے وہ متعلق سے، اپنے بھائی سے وہ دھوکہ بھی کر رہا ہے، زبان سے اس کو جو ہے وہ چکر دینے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ اسی طرح اس کا ہے تو روزہ ہے، لیکن اس کے کان اب بھی برائی سن رہے ہیں، اس کے کان اب بھی فحاشی اور لغویات میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی آنکھیں روزے کی حالت میں بھی ان جگہوں کو دیکھ رہی ہیں جہاں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یا اپنے ہاتھ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، اپنے فعل سے، اپنے قول سے کسی کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر اس روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر اس روزہ دار کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رب صائم، بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں
کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا، صبح سے شام تک انہوں نے بھوک پیاس برداشت کر لی، لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں اور کچھ بھی نہیں ملا۔ مطلب یہ کہ انہیں اس بھوک اور پیاس کی مشقت برداشت کرنے پہ کوئی اجر و ثواب ان کو نہیں ملا۔ وجہ کیا؟ کہ انہوں نے ان روزے کو پورا کرنے کے جو تقاضے ہیں ان کو چھوڑ دیا، اور جو روزے کے منافی اعمال ہیں ان کو اس نے اختیار کر لیا۔ اس لیے یاد رکھیے یہ چیزیں نہایت ضروری ہیں، عام زندگی میں بھی یہ بری ہیں۔ ہمارے جو کان گناہ کرتے ہیں، ہماری جو آنکھیں گناہ کرتی ہیں، ہماری زبان سے جو گناہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ اور پیر سے جو گناہ ہوتے ہیں، یہ تمام گناہ ویسے بھی گناہ ہیں، عام دنوں میں بھی ان کی ممانعت ہے، گناہ ہیں، کچھ کبیرہ ہیں، کچھ صغیرہ ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اور پھر روزے کی حالت میں پھر ان کا گناہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح کے رمضان المبارک میں نیکیوں کا ثواب بڑھتا ہے، اسی طرح گناہوں کا جو وبال ہے وہ بھی پھر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی آفت یہ کہ اس قسم کے اعمال کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ایک شخص جو ہے وہ روزے کے فضائل سے اور روزے کی جو روح ہے اس سے وہ بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان روحانی طور پر بھی روزے کو روزہ سمجھے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ جب یہ روزے کے تقاضوں کو پورا کرے گا تو پھر اسے وہ بشارت ملے گی کہ جو بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کے قرب اور اللہ کے محبوب بننے والی بشارت ہے، وہ تب اسے ملے گی۔ تو پہلی چیز ان تمام ثوابوں کو اور فضائل کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو روزے کی حالت میں بالخصوص ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سب سے پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ کہ روزے کی روح کی جو منافی چیزیں ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہری اعمال کے ساتھ ہے، ہماری تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے ہمارا روزہ جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن جو روزے کے مسائل ہیں، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن سے روزے میں کراہت آتی ہے، اس کے ثواب میں کمی آتی ہے، اور جن چیزوں سے روزہ ہمارا درست ہوتا ہے ان چیزوں سے ہم بالکل یکسر جو ہے وہ بے خبر ہیں، ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ یاد رکھیے مسلمان پہ جو علم فرض قرار دیا گیا ہے، یعنی ایک مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے اسکولوں پہ، تعلیمی اداروں پہ لکھے ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم نہیں ہے جو ہمارے اداروں میں کرایا جاتا ہے، جو اسکول کالج میں پڑھایا جاتا ہے، یہ جو دینی اداروں میں، وہ علم فرض نہیں ہے۔ فرض علم جو ہے وہ ہے کہ ایک مسلمان کو پیش آمدہ جو اس کی عبادت ہے، پیش آمدہ جو اس کا معاملہ ہے، اس کے مطابق وہ شریعت کو جانتا ہو، کم از کم اس معاملے میں اسے اتنا پتہ ہو کہ میرا یہ عمل جائز کب ہوگا اور ناجائز کب ہوگا، یہ عمل درست کب ہوگا اور میرا یہ عمل خراب اور غلط کب ہوگا۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اس پہ نماز فرض ہے، اسے چاہیے اس پہ اتنا علم فرض ہے کہ اسے یہ پتہ ہو کہ میری نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جائے گی اور کن چیزوں سے میری نماز درست ہوگی، نماز میں کون کون سے اعمال میری نماز کے ثواب کو بڑھائیں گے اور کون سے اعمال میرے نماز کے جو ثواب ہے اس کو گھٹا دیں گے۔ اب نماز کے لیے اتنا علم ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے۔ اسی طرح جب روزہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، جس مسلمان پہ روزہ فرض ہے اسے کم از کم روزے کے مسائل کا علم ہو، کم از کم اتنا ضرور سے علم ہو کہ اسے یہ پتہ ہو کہ کن چیزوں سے میرا روزہ درست ہوگا اور کن چیزوں میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے میرا روزہ فاسد ہو سکتا ہے، کن باتوں سے میرے روزے کے ثواب میں اضافہ ہوگا اور کن اعمال کی وجہ سے میرے روزے کے ثواب میں کمی آئے گی۔ اب یہ روزے کے متعلق علم ہے۔ ایک شخص ہے وہ مالک نصاب ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اسے زکوٰۃ کے مسائل کا کم از کم علم ہو، زکوٰۃ میں کتنی ادا کروں گا اور کس حساب سے ادا کروں گا اور کن لوگوں کو میں زکوٰۃ دوں گا، کم از کم اتنا علم اس پہ فرض ہے۔ ایک شخص حج کے لیے جا رہا ہے، اس کے حج کے فساد اور عدم فساد کا علم ہو۔ اسی طرح ایک شخص وہ کسان ہے، اسے اپنی کھیتی باڑی میں اللہ اور بندوں کے حقوق کا پتہ ہو، کاشتکاری کے جو اسلامی اصول ہیں ان کا کم از کم اس کو پتہ ہو۔ ایک شخص وہ تاجر ہے، اسے تجارت میں حرام اور حلال کی تمیز معلوم ہو، اتنا علم
جو شخص جس شعبے میں ہے اور پیش آمدہ جس عبادت اور جس معاملے میں وہ پڑا ہوا ہے، کم از کم اس کا علم اس کے پاس ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی علم کے متعلق سرکار نے فرمایا طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ یہ وہ علم ہے جو کہ مرد اور عورت دونوں پہ فرض ہے۔ عورت کو کم از کم اپنی پاکی اور طہارت اور پلیتی کا علم ہو کہ میں کن ایام میں میرا جسم پاک ہوگا، کن ایام میں کن صورتوں میں میرا جسم وہ پاک نہیں ہوگا، کن ایام میں نماز روزہ کروں گی، کن ایام میں نماز روزہ مجھ سے ساقط ہوگا۔ یہ علم اب عورتوں پہ فرض ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے انسان کے پیش آمدہ جو مسائل ہیں ان کا علم کہ شرعی طور پہ ان کا حکم کیا ہے، یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ ہم نے اس کی غلط تشریح لے لی ہے۔ تو روزے کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسری بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ روزے کے تمام فضائل، جتنی فضیلتیں ہیں، جتنے ثواب ہیں وہ ہمیں ملیں گے، لیکن روزے کی روح کو پاک کرنے کے لیے ہمیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ظاہراً ہمارا روزہ درست بھی ہو۔ ہمیں کم از کم پتہ ہو روزہ کس وقت سے شروع ہوتا ہے، کس وقت تک ہمارا روزہ وہ جاری رہتا ہے، روزہ کس وقت افطار کیا جاتا ہے۔ آیا صرف اذان سنتے ہی روزہ افطار کر لینے سے ہمارا روزہ درست ہو جاتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں ہوتا۔ کم از کم ہمیں وقت کا بھی علم ہو۔ آج کے زمانے میں چونکہ آج کا زمانہ یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، تقریباً ہر بات جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، گھڑیاں موجود ہیں، اوقات کار موجود ہے۔ ہمیں کم از کم علم ہو کہ بھئی میں روزہ افطار کر رہا ہوں، آیا روزہ افطار کرنے کا وقت ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو اذان دیتا ہے ہو سکتا ہے اسے ٹائم کا علم نہ ہو سکتا ہے گھڑی کو دیکھ کر وہ وقت میں جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے مسجد کی گھڑی خراب ہو۔ یہ ساری چیزیں، یہ خدشات موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک سہولت دی ہے۔ آج ہمارے پاس علم بھی ہے، آج ہمیں یہ پتہ ہے آج روزہ کس وقت افطار ہوگا، آج روزہ کتنے منٹ پہ افطار ہوگا، اور آیا جو اذان میں سن رہا ہوں آیا یہ وقت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اکثر ہمارے اس علاقے میں بھی ہم سنتے ہیں ابھی 2 یا 3 منٹ افطار کو ہوتے ہیں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ سارا دن انہوں نے 15-16 گھنٹے روزہ رکھا، بھوک پیاس برداشت کی، آخر میں 2 منٹ وہ صبر نہ کر سکے، بس دور سے اذان سنی اور ٹائم کو نہ دیکھا، اذان سنی اور روزہ افطار کر دیا، اب ان کا تو روزہ گیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، یہ اذان دینے والے کی غلطی ہے۔ اذان دینے والے کی غلطی تو ویسے بھی ہے، سب لوگوں کا وبال تو اس کی گردن پہ ویسے بھی ہے، لیکن ہم یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ یاد رکھیے یہ ایک عام ہماری اصطلاح ہے، ہم لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں پتہ نہیں تھا اس لیے میں گناہگار نہیں ہوں۔ جو شخص دارالاسلام میں رہتا ہے، اسلامی معاشرے میں رہتا ہے، اسلامی اقدار کا سیکھنا، علم کا حاصل کرنا اس پہ ضروری ہے اور اس کے لیے ممکن ہے، اور اس کے باوجود وہ نہیں سیکھتا، اپنے آپ کو نہیں سمجھاتا، اس کے لیے یہ عذر نہیں ہے قابل قبول کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ نہیں، اسے پتہ نہیں تھا پھر بھی یہ گناہگار ہے۔ اس لیے یاد رکھیے ایک ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ہمارا روزے کا افطار کا وقت آیا وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ نے 15 16 17 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا ہے، بھوک پیاس مشقت برداشت کر لی ہے، آخری 4-5 منٹوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 4-5 منٹ آپ کے روزے کی صحت کا مدار انہی آخری 2-4 منٹوں پہ ہے۔ اگر آپ نے ان 2-4 منٹوں میں احتیاط نہ کی، سارے دن کی بھوک پیاس ابس چلی گئی، وہ روزہ ہوا ہی نہیں ہے۔ شریعت میں حکم یہ ہے، ایک شخص کو پتہ چل گیا ہے کہ آج میں نے روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا تھا، اس روزے کی قضا اس پہ لازم ہے۔ ثواب اور مرتبہ اور فضیلت تو ویسے بھی گئی، اس کا روزہ بھی گیا، اس روزے کی قضا اس نے کرنی ہے۔ اسی طرح سحری کا معاملہ بھی ہے۔ سحری کے معاملے میں اذانیں تو شروع ہو جاتی ہیں، 15-20 منٹ تک اذانیں جاری رہتی ہیں، لیکن ہم نے وقت کو دیکھنا ہے۔ آج وقت کا زمانہ ہے، گھڑی کا زمانہ ہے، ہم نے گھڑی کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ ٹائم، آیا جو اذان ہو رہی ہے آیا یہ وقت پہ ہے یا نہیں ہے۔ اور سحری کے معاملے میں یاد رکھیے اذان سے پہلے روزہ جو ہے وہ شروع کرنا یہ لازم ہے، روزے کی نیت کر لینا یہ لازم ہے، کھانا پینا چھوڑ دینا یہ لازم ہے، اس لیے کہ اذان یہ ہوتی ہے نماز کے لیے۔ جب وقت داخل ہو جاتا ہے، ہمارے روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ اذان کے درمیان بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی اذان کے دوران اس نے کھانا پینا جاری رکھا اور نہ چھوڑا، یا اس نے اذان کا انتظار کیا، اذان شروع ہوتے ہی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، تو یاد رکھیے اس روزے کی قضا بھی وہ کرے گا۔ آج ہمارے لیے یہ عذر نہیں ہے۔ ہمارے بڑے اکثر ہم سنتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے بھئی ابھی اذان ہو رہی ہے، کھاتے پیتے رہو۔
تو ان کا عذر ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں. کیوں؟ اس وقت جو ہے وہ اتنا وہ علم عام نہیں تھا، اس وقت ہمارے لوگوں میں شعور اتنا زیادہ نہیں تھا، علم اور تعلیم کا دور وہ نہیں تھا اتنا زیادہ. اس طرح آج کل جتنا ایک ایک منٹ کا حساب لگایا جاتا ہے، اس طرح اتنی سہولیات اس وقت نہیں تھیں. ان کا عذر تو قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. نہیں، آج گھڑیاں، آج جو ہے وہ ایک ایک منٹ کا حساب ہر مسجد میں، ہر گھر میں موجود ہے. ہر شخص کے پاس اپنا موبائل موجود ہے. اس کے پاس موبائل میں کم از کم وہ اگر چاہے تو اسے ایک ایک دن کا، پورے سال کا حساب پتہ چل سکتا ہے کہ آج کتنے بجے صبح صادق ہوگی، کتنے بجے غروب آفتاب ہوگا. اس کے مطابق اگر ایک انسان روزہ افطار کرے، روزے سحری کو ختم کرے، تو یقیناً یہ روزہ ہمارا درست ہوگا. تو جہاں روزے کی حالت میں گناہ کرنا، اپنے آپ کو فحاشی اور عریانی سے نہ بچانا، جہاں یہ گناہ کرنے سے روزے کی روح پہ اثر پڑتا ہے، فضیلت اور ثواب ختم ہو جاتا ہے، اس طرح ظاہری طور پہ روزے کے لیے جو احتیاطیں ہیں، اگر انسان وہ احتیاط نہیں کرے گا تو یقیناً روزہ اس سے چلا جائے گا. فضیلت اور ثواب تو ویسے بھی گیا، اسے اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. تو اس لیے یاد رکھیے، ہر چیز میں جو عبادت ہم کر رہے ہیں، ہمیں اس میں احتیاط وہ پیش نظر رکھنی ہے. تب ہمیں روزے کی فضائل، مراتب، اس کے جو ثواب ہیں، اور خصوصاً جو اللہ کی رضا اور اس کا قرب ہے، وہ ہمیں اسی وقت مل سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.